حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے کچھ چیزیں پوچھی قیامت کے مطابق کہ میں نے آنا ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں تو ابھی نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں تو وہ ابھی یہ 87 سال میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ بالکل ہونے والا ہے. اچھا. بلکہ اس سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو آپ اس کو جو سمجھیں گے تو آپ کی تو پیروں تلے زمین نکلنے والی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں قرآن میں جس کا ذکر ہے، اور ایک جو مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضرت عمر سے یہ مطلب روایت ہے. حدیث جبریل جو ہے اس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی علامتوں کا ذکر کیا ہے. ایک علامت تو یہ ہے کہ کہا کہ ننگے دڑنگے لوگ بکریاں چلانے والے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. صحیح. اور چونکہ میری پیدائش شارجہ کی ہے، وہاں میں پلا پوسا ہوا ہوں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں ریگستان کے اندر، یہ میں جب 4-5 سال کا تھا اس وقت، تو سانپ کو، کالے سانپ کو یوں چلتے ہوئے دیکھا تھا. اچھا. اور یعنی وہ ایسے حالات تھے جہاں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور وہیں میرے سامنے یہی بدو آتے تھے. جمعے کے دن ایک ایریا ہے جس میں رولا کہلاتا ہے، وہاں پہ آ کے اپنی چیزیں بیچتے تھے جمعے کے دن. تو یہ میرے سامنے ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تو مجھے نظر آ گیا ساری چیزیں، یہ ان کے حالات پہلے کیسے تھے. اور اس میں بھی یہ تھا کہ بکریاں چلانے والے بدو تھے، اور جو سمندر کے کنارے رہتے تھے وہ بھی درگور حال میں رہتے تھے. ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا یا موتیاں جا کے لے کے آنا. صحیح ہے، یہ ایک نشانی ہو گئی. یہ نشانی پوری ہوئی. پورا گلف جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے. دوسری نشانی جو ہے اس کو سمجھنا لازمی تھا. دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لونڈیاں جو ہے اپنی مالکوں کو جنے گی. اب اس کی تشریح علماء نے عام طور پہ یہی لی کہ جناب بدتمیز بچے پیدا ہو جائیں گے یا تو یہ ایسی کوئی نشانی نہیں تھی جو پہلے نہیں ہوئی ہو. اس میں تھوڑا الجھا کہ یار یہ ایسی کوئی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ لونڈیاں مالکوں کو جنیں گی. تو لونڈیاں تو بہت پہلے بھی حضرت جو آپ کہہ سکتے ہیں باندھی کہہ سکتے ہیں، بی بی ہاجرہ جو تھی، بی بی سارہ کی باندھی تھی، اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو حضرت اسماعیل سے تو ایک نبی تھے، اور نبی تو سردار ہوتے ہیں. تو ایسی کیا یہ نشانی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعمان بن بشیر کی. یہ دیکھیں، یہ جو موضوع ہے وقت آخر، یہ ایک فقہ کا درجہ رکھتی ہے سمجھنے کے لیے. نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی نظام کے زمانے ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو نبوت کا زمانہ ہے، وہ 5واں پہلا والا. اس کے بعد 4 نظام ہیں. خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ملک ابدات یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت، پھر اس کے بعد جبری بادشاہت جو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ. یہ جو جبری بادشاہت ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ وہ لونڈیوں کی بات سمجھ جائیں گے. وہ کیا تھی؟ اصل میں عربی لغت کے اندر ایک لفظ ہے امہ، جس کے مطلب ہے قوم، اور وہاں حدیث میں لفظ آیا امہ، اس کے مطلب ہے باندھی. اچھا، یہ 2 الگ لفظ ہیں. دونوں تلفظ میں الگ ہے، لکھنے میں ایک تقریباً ایسی لگیں گے کہ ایک ہے لیکن تلفظ الگ ہے. ایک میں پیش لگتا ہے اور ایک میں زبر لگتا ہے اوپر. ٹھیک ہے، امہ اور امہ کا فرق آ جاتا ہے. تو مجھے صرف یہ خیال گزرا، یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید ہو سکتا ہے راوی کو سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل امت پہ چھوڑ دی تھی کہ جب وہ زمانہ پائیں گے تو وہ خود ہی تعویل کریں گے. تو تعویل یہ بنتی ہے کہ آخری زمانے میں ایسی جبری حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ آئیں گی کہ جس میں قومیں لونڈیاں بنا دی جائیں گی، اور وہ پھر جو ہے اپنے مالکوں کو جنا کریں گی یعنی چنا کریں گی. تصویر واضح آپ نے اس میں سے نہیں تصویر واضح ہے نا آپ کے سامنے. آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ گواہی دیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آپ گواہی دیں اپنی مرضی سے. یہ آپ کا قیاس ہے، لیکن قیاس نہیں، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی نے جو سنا ہو سکتا وہ ہے، ایک الگ احتمال ہے، وہ ایک الگ احتمال ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. تو آپ اس چیز میں کیسے شور ہیں؟ یہ تو زمانہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہمیں حدیث ملی نا کہ پہلا زمانہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. صحیح ہے، دور ختم ہو گیا. پھر ملک ابداد کاٹ کھانے والی بادشاہت. ٹھیک ہے نا، وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا جب سلطنت تھی، سلطان حکومتیں تھی. اور آج بھی ہے کچھ ایسی سلطنتیں جو اپنی مطلب خاندان کے نام سے چل رہی ہے. اس طریقے سے آج کا دور جو ہے وہ جبری ہے.
ٹھیک ہے چلیں یعنی یہ ان دوسری چور نشانی ڈاکوؤں کو ہم نے بٹھا دیا ہے، آپ صحیح نے ہے انہی کو چننا ہے. صحیح ہے یہ ہو گئی آگے 2 نشانیاں ہو گئی چلیں ٹھیک ہے نا. میں آگے سیاست میں نہیں آ رہا ہوں، نہیں آنا بھی لیکن نہیں میں ہے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں نا، یہ قیامت کی آخری زمانے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی حالت انہی بانڈیوں کی طرح ہے، لونڈیوں کی طرح، جو آپ اپنے طور پہ چنتے ہیں یعنی جنتے ہو حکمرانوں کو، اور آپ کو وہ بانڈی سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہمیں آپ کو سمجھا رہی ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں جبری زمانہ، ٹھیک جبری ہوگا مملکت. ٹھیک ہے نا. آپ مجبور ہیں اس میں، آپ بدل نہیں سکیں گے کچھ کسی کو. ہوگی بات کر لیں. اچھا اب ایک یہ علامت پوری ہوئی. اب ایک اور علامت آپ کو بتاتا ہوں قرآن شریف کی. اور یہ کل ہی ایک دوست ہے میرے احباب میں سے، فین میں سے، مڈل ایسٹ میں رہتے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یار یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ پہلے جو علاقے تھے کسی زمانے میں جو جن پہ عذاب اترا تھا تو وہ ویران ہوتے تھے، اب اس کو باقاعدہ ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا اور وہاں پہ ریزورٹ بھی کھول دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ آئے دیکھیں وغیرہ. تو یہ بتائیے کیا ان علاقوں کو شرعی طور پہ اجازت ہے آباد ہونے کی؟ تو میں نے کہا دیکھیں حضور کی ایک حدیث ہے، رسول صاحب نے فرمایا، وہ غزوہ تبوک کے بعد آپ واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے، تو وہاں پہ حضور صاحب نے صحابہ کو کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلو، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں، کہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، تو یہاں سے اگر گزرنا ہے تو جلدی گزر جاؤ. جی جی تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان ایریوں میں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان ایریوں میں ٹھہرنا یعنی جائز نہیں ہے. صحیح آج کا دور یہ ہو گیا کہ ان ایریوں میں اسپوٹ بنانے جا رہے جی ہیں. الولا ہے ایک جگہ ہاں بالکل قوم سمود کی اور ان کو ٹورسٹ پلیس بنا ٹورسٹ دیا پلیس بنا گیا. دیا. اب یہ آیت آپ پڑھیں سورۃ انبیاء کی، اس میں سورۃ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یعنی میں اس کو اردو میں کر لے لیتا ہوں تاکہ اگر مجھ سے کوئی تلفظ قرآن کی آیت صحیح کہ حرام ہے اس شہر پہ، اس بستی پہ کہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں، دوبارہ آباد ہو جائے، صحیح ہے یہاں تک حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائے. اور وہ ومن کل حدب ینسل، وہ ہر بلائی سے یا ٹیلے سے جو نا اترائی سے نیچے آئیں گے. اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جب یہ بستیاں دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہوئیں گی تو یاجوج ماجوج کا کھولنے کا وقت قریب ہے.